السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین، آپ حضرات کو اس واقعے کا تو بخوبی علم ہوگا جو حالیہ دنوں میں قرآن کی توہین کے متعلق پیش آیا، اور لازم ہے کہ اس واقعے نے ہر مسلمان کے دل کو زخمی کیا ہے اور اس کے مذہبی احساسات کو مجروح کیا ہے۔ میں اس واقعے کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، کیونکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ سب ہی اس واقعے سے بخوبی معلوم ہوں گے یہ کہاں پیش آیا، کس تاریخ کو پیش آیا۔ میں آپ حضرات کے سامنے جو بات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ در حقیقت اس طرح کے واقعات جو آئے دن رونما ہو رہے ہیں اور بہت کثرت سے پیش آ رہے ہیں، ان واقعات کے اسباب اور محرکات کیا ہیں، اور ایک مسلمان جب اس طرح کے واقعات کو دیکھے اور سنے تو اسے بحیثیت مسلمان کیا کرنا چاہیے، کیا ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے، شریعت ایسے مواقع پر ایک مسلمان سے کیا مطالبہ کرتی ہے۔ میں موضوع کی طرف آنے سے پہلے کچھ ابتدائی تمہید آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ کسی بھی نظریے کو، کسی بھی فکر کو، کسی بھی سوچ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے تاریخی پس منظر، اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے پوری طرح واقف ہوں۔ ہمیں یہ بات معلوم ہو کہ یہ جو نظریہ ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ جو قانون ہے، یہ ہم تک کتنے مراحل طے کر کے پہنچا ہے۔ اس نظریے، اس قانون کی پشت پناہی کون کر رہا ہے، اسے بیک اپ اور سہولت کون فراہم کر رہا ہے، اس کے اسباب اور محرکات کیا ہیں، یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی واقعے کی اصل اور حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب کے اندر آئے دن توہین رسالت، توہین قرآن کے دل خراش واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ اہل مغرب کو یہ جواز کس نے فراہم کیا؟ وہ کون سا قانون ہے جس کو بنیاد بنا کر وہ یہ سب کر رہے ہیں؟ اس طرح کے سوالات جو ایک مسلمان کے دل و دماغ میں جنم لیتے ہیں، میں ان سوالات کا جواب دینا چاہتا ہوں، اور بحیثیت مسلمان ہمارا ایسے واقعات کو سننے اور دیکھنے کے بعد کیا رویہ ہو، میں وہ بھی پوری شرح و وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وقت چونکہ قلیل ہے، کوشش رہے گی کہ مختصر وقت میں ان تمام باتوں کو سمیٹ کے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میں سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ یہ توہین کے واقعات، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس کا بانی اور سرخیل کون ہے۔ تو اگر ہم قرآن اور احادیث کا مطالعہ کریں تو قرآن ہمیں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ جتنے انبیاء علیہم السلام آئے، انہیں تکالیف پہنچائی گئی، ان کی تعلیمات کا انکار کیا گیا، ان کی تکذیب کی گئی، مذاق اڑایا گیا۔ یہ تو ہر نبی کے ساتھ ہوا، اور قرآن بہت وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہے۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہم نے بھیجے ان کا مذاق اڑایا گیا،
ان کی تعلیم کا انکار کیا گیا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر یہ مشرکین آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کا انکار کر رہے ہیں، آپ کے پیغام کو نہیں مان رہے، تو ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، افسوس ہے بندوں پر کہ جب بھی ان کے پاس خدا کا کوئی پیغمبر پہنچا ہے، انہوں نے اس کا مذاق اڑایا ہے، اس کی تعلیمات کا انکار کیا ہے۔ یہ تو ہمیشہ سے رہا، لیکن باقاعدگی کے ساتھ، ایک منظم ترتیب کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کی توہین، خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور قرآن کی توہین کا سلسلہ شروع کرنے والے، اگر ہم انگلی رکھ کر بتانا چاہیں تو وہ یہود و نصارہ ہیں، اور اگر ان دونوں میں سے بھی ایک کے سر پر یہ صحرا باندھنا چاہیں تو وہ یہود ہے۔ یہود کی فطرت میں، اس کی طبیعت اور سرشت میں بے باکی، بے ادبی، گستاخی موجود ہے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ یہودیت کی بادشاہت کا زمانہ تھا جب ایک ناچنے والی کے کہنے پر بادشاہ وقت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے معزز پیغمبر کا سر قلم کر کر تشت میں رکھ دیا۔ اور یہ بھی یہودیت کی بادشاہت کا زمانہ تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قید کیا گیا، اور بادشاہ وقت پیلاٹس نے ایک تہوار کے موقع پر کہا کہ آج کے دن میں دو بڑے مجرموں میں سے ایک کو رہا کروں گا۔ ان میں سے ایک مجرم برابا ڈاکو تھا اور دوسرا مسیح ناصری تھا۔ تو یہودیوں نے چیخ کر کہا کہ آپ ڈاکو کو چھوڑ دیجئے، لیکن مسیح عیسیٰ کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ ان پر مقدمہ چلایا گیا اور پھر بقول یہود ان کو سولی چڑھا دیا گیا۔ گستاخی کا یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ پہنچا، اور آپ علیہ السلام کی گستاخی، توہین و اہانت کی ابتدا اور آغاز بھی یہود نے کیا۔ وہ آپ علیہ السلام کی مجلس میں آتے اور ذو معنی الفاظ استعمال کرتے، یعنی ایسے الفاظ کا استعمال کرتے جو دو معنی رکھتے تھے، ایک اچھا پہلو ہوتا تھا، دوسرا اس لفظ کا برا پہلو ہوتا تھا۔ یہود لفظ کہہ کر دل میں برے معنی کا ارادہ کرتے اور مقصد توہین رسالت ہوتا۔ زور سے کچھ کہتے، زیر لب کچھ کہتے اور توہین کا قصد کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی اس بے ادبی کو بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو تم یہودیوں کی طرح راعنا کا لفظ استعمال نہ کرو۔ راعنا کا لفظ یہ عربی لفظ ہے، اس کا لغوی معنی تو ہے ہماری رعایت کیجئے۔ حضور ہم آپ کی مجلس میں آئے بات سمجھنے کے لیے، آپ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے کہیے تاکہ ہم آپ کی بات سمجھ سکیں۔ لیکن اس کا ایک دوسرا معنی ہے عربی کے اندر ہی احمق اور بے وقوف کا۔ اب یہ راعنا کہتے، بظاہر صحابہ سمجھتے کہ یہود اس لفظ سے رعایت کرنے کا معنی لے رہے، لیکن پس پردہ ان کی مراد احمق اور بے وقوف کی ہوتی، اور اگر زبان کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر لیتے تو راعینا چرواہا کے معنی میں آتا ہے، یعنی اے ہمارے چرواہے۔ تو یہ حضور کی مجلس میں بیٹھ کر حضور کی توہین کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی اور حضور کو بتایا اور ایمان والوں کو آگاہ کیا کہ تم یہود کی طرح راعنا کا لفظ استعمال نہ کرو، تم انظرنا کہا کرو۔ اور یہی نہیں کہ صرف لفظی توہین کر رہے تھے، بلکہ کئی دفعہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا ارادہ کیا، اور صرف حضور کو ہی نہیں، اس سے قبل کئی انبیاء کو یہ قتل کر چکے ہیں۔ قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، یہ یہود ناحق انبیاء کو قتل کر چکے ہیں۔ تو یہ یہود کا کچھ حال تھا اور ان کی گستاخی کی کچھ داستان تھی جو یہ شروع سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔
انہی کی دیکھا دیکھی میں نصارہ نے بھی یہی کام شروع کیا اور باقاعدہ ایک منظم تحریک کی ابتدا اسپین کے چرچ سے ہوئی، جب راہب نے اپنے ماننے والوں کو جمع کیا اور ان پہ تقریر کی کہ جو اسلام اور مسلمانوں کے پیغمبر کی توہین کرے گا اس کا یسوع مسیح کے یہاں بہت بڑا رتبہ ہوگا، اور اگر اس توہین کے درمیان وہ مارا گیا تو بہت بلند مرتبہ پائے گا۔ اور اس تحریک کو راہبوں نے نام دیا بنیاد پرستی کی تحریک، فنڈامنٹلزم، بنیاد پرستی، کہ تم اپنی بنیاد کے ساتھ جڑے رہو، یسوع مسیح کی مدد کرو اور مسلمانوں کے پیغمبروں کی اہانت کرو، بہت بڑا رتبہ پاؤ گے۔ اور یوں زور و شور سے یہ تحریک نصارہ نے بھی شروع کر دی۔ تو یہ یہود اور نصارہ کا کچھ حال تھا توہین رسالت کے حوالے سے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ توہین جو کی جا رہی تھی یہ انفرادی اور عوامی سطح پر تھی۔ سوال یہ ہے کہ اس توہین کو قانونی اور آئینی حمایت کب حاصل ہوئی؟ ریاست اور حکومت اس کی پشت پناہی کب کرنے لگی؟ تو اگر ایک جملے میں بیان کر دوں تو یہ اس وقت ہوا، اور اس کے اسباب یہ تھے کہ ہیومنزم اور انڈیویڈولزم کی بنیاد پر ایک قانون بنایا گیا کہ انسان کو آزادی اظہار کا حق حاصل ہے، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ کا پورا حق ایک انسان کو، ایک فرد کو دیا جائے گا۔ وہ جو چاہے کہہ سکتا ہے، جو چاہے لکھ سکتا ہے، جس کے کارٹون اور خاکے بنانا چاہے بنا سکتا ہے، کوئی قانون، کوئی ریاست اس پر کسی قسم کی روک نہیں لگا سکتا۔ یہ ہیومنزم کی بنیاد پر کیا گیا۔ میں ہیومنزم کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اگر اس کا اردو میں ترجمہ کروں تو انسانیت پرستی، اور انڈیویڈولزم کا اگر میں اردو میں ترجمہ کروں تو انفرادیت پسندی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کائنات کا مرکز ہے، انسان کسی آسمانی تعلیمات کا پابند نہیں، کوئی خدا اور رسول اس پر حاکم نہیں، وہ جو چاہے گا کر سکتا ہے، کوئی اس پر حاکم نہیں، وہ خود کائنات کا مرکز اور بنیاد ہے۔ وہ جو چاہے گا قانون بنائے گا، وہ جو چاہے گا لکھے گا، وہ جو چاہے گا کہے گا، جو آرٹسٹ جو اپنا فن دکھانا چاہے دکھا سکتا ہے، کوئی قانون اس پر روک نہیں لگا سکتا۔ اور باقاعدہ اقوام متحدہ نے اس قانون کو پاس کیا، اور یہ قانون فریڈم آف اسپیچ کے نام سے جانا جاتا ہے کہ ایک انسان کو آزادی اظہار کا حق حاصل ہے، کوئی اس پر قدغن اور روک نہیں لگا سکتا۔ تو یوں اس قانون کو حکومتی اور ریاستی حمایت حاصل ہو گئی۔ اگر آپ ان تمام تفصیلات پر غور کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اہل مغرب، یورپین ممالک یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ قانون ہے فریڈم آف اسپیچ کا۔ وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی کہنے میں آزاد ہیں، ہم کچھ بھی لکھنے میں آزاد ہیں، ہم کسی بھی مذہبی شخصیت کی توہین کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ میں ایک آزاد انسان ہوں، میں جو چاہوں گا لکھوں گا، میں کسی کا محکوم نہیں ہوں، میں خود حاکم ہوں، اور حاکم پر کوئی روک نہیں ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے اب یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اہل مغرب جو کچھ کہہ رہا ہے کیا یہ درست بات ہے؟ کیا یہ قانون اتنا آزاد اور ایبسلیوٹ ہے کہ کوئی اصول اور ضابطہ اس کا نہیں ہے، کوئی دستور اس پر کسی قسم کی حدود اور قید نہیں لگا سکتا؟ تو ہم اس بات کو پوری طرح تسلیم کرتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، آزادی اظہار رائے ایک انسان کا حق ہے، لیکن ہم اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے ہرگز آمادہ نہیں ہے کہ یہ حق اتنا آزادانہ ہے، بے مہار ہے کہ کسی قسم کی کوئی روک اس پر نہیں لگائی جا سکتی، اس کی کوئی حدود متعین نہیں کی جا سکتی۔ ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ایک انسان آزادی اظہار کے نام پر کسی کی بھی توہین کرتا رہے، کسی کے بھی حقوق ضائع کرتا رہے، کسی کی بھی عزت پامال کرتا رہے، کسی کا بھی مذاق اڑاتا رہے، مذہبی شخصیات، مقدس کتابوں کو نظر آتش کرتا رہے۔ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے،
کیونکہ ملکی قوانین پر اگر آپ غور کریں، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں وہ عبارات آپ کے سامنے رکھ دوں جو امریکی دستور بیان کرتا ہے، جو برطانیہ کے قانون بیان کرتا ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ملکی قوانین اگر ایک انسان کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ تم بات کرنے میں آزاد ہو، تو وہی ملکی قوانین یہ اصول بھی طے کرتے ہیں کہ کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کی آبرو ریزی کرے، کہ وہ کسی کے حقوق پامال کرے، وہ کسی کی عزت نیلام کرے، وہ کسی کو نقصان پہنچائے۔ اور ان کے قوانین کے اندر یہ قانون موجود ہے، کوئی لا آف ڈیفرمیشن یعنی قانون حد کے عزت کے نام سے اس کو تعبیر کرتا ہے، اور کوئی لا آف ٹارٹ کے نام سے اس کو تعبیر کرتا ہے۔ ان کی وضاحت اگر میں کروں تو وہ یہ ہے، ایک انسان کو اتنی ہی آزادی ہے کہ اس کی آزادی سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر اس کی آزادی کسی کو نقصان پہنچانے لگ جائے، کسی کے مذہبی احساسات کو مجروح کرنے لگ جائے، تو پھر اس کو روک دیا جائے گا، پھر اس پر پابندی لگائی جائے گی۔ جب امریکہ آزاد ہوا تو ایک شخص نے کہا بہت خوشی کی بات ہے، ہم آزاد ہو گئے، اور یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا تو کسی کی ناک پر جا لگا۔ دوسرے آدمی نے کہا بس یہاں تمہاری آزادی ختم ہو جاتی ہے، تم اتنے ہی آزاد ہو کہ تمہارا ہاتھ اور تمہاری زبان کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ اب تمہارا ہاتھ مجھے تکلیف دے رہا ہے، بس یہاں تمہاری آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہی اصول ہم بتا رہے ہیں، ایک انسان کو کہنے کی آزادی اظہار کی اتنی ہی آزادی ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچانے لگ جائے، اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو یورپین کا قانون حرکت میں آتا ہے، اور پھر وہ قید و بند کی سزا بھی دیتا ہے، جرمانہ بھی عائد کرتا ہے۔ تو اگر ایک انسان کی اتنی اہمیت اور قدر ہے کہ اس کے حقوق تلف کرنے پر یورپین قانون نقصان پہنچانے والے کو قید کی سزا دے رہا ہے، اس پہ جرمانہ عائد کر رہا ہے، تو پھر 2 ارب مسلمانوں کے معزز شخصیت، ان کے رہبر، ان کے رہنما، ان کے قائد، ان کے مقتدا، ان کے لیڈر اور ان کی رہنما کتاب قرآن کو نظر آتش کرنے پر کوئی قانون کیوں حرکت میں نہیں آ رہا؟ کیا آزادی اظہار کے نام پر آپ اپنے ملک کا پرچم جلانے کی اجازت دیں گے؟ کیا آزادی اظہار کے نام پر آپ کے شہری کو یہ اجازت ہے کہ آپ کے پریزیڈنٹ اور بادشاہ کی شان میں گستاخی کر دے؟ کیا آپ کے قوانین کا مجموعہ، وہ کتاب جس میں آپ کے ملک کی قوانین درج ہے، اس کو سر عام جلانے کی اجازت آپ دیں گے؟ کیا ہر ملک میں توہین عدالت کا قانون نہیں بنا ہوا؟ ہولوکاسٹ یہ ہے، یہود کا دعویٰ ہے کہ ہم پر بہت ظلم کیا گیا۔ یہ جو ہولوکاسٹ ہے، اس کے انکار کی کسی کو اجازت نہیں ہے یورپین ممالک کے اندر، اس کی تفتیش کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ جو رائج خیالات ہولوکاسٹ کے متعلق یہود پیش کرتے ہیں، اس کے خلاف رائے دینے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو بہت سے ممالک اس پہ جرمانہ عائد کرتے ہیں، اس کو قید و بند کی صعوبت جھیلنی پڑتی ہے۔ تو آپ کے ملکی جھنڈے کو تو جلانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کے پریزیڈنٹ اور بادشاہ کی شان میں گستاخی جب کی جاتی ہے تو پھر ہارم پرنسپل اور ہیٹ اسپیچ کے نام پر آپ اس کو ممنوع قرار دے دیتے ہیں۔ آپ کے قوانین کے مجموعے کو اگر جلایا جائے تو آپ اس کی اجازت نہیں دیتے، اور یہ قابل مواخذہ جرم قرار پاتا ہے۔ اگر آپ کی عدالت کی توہین کی جائے تو آپ اسے ناقابل برداشت جرم سمجھتے ہیں۔ اگر ہولوکاسٹ کے متعلق کوئی تفتیش کرنے لگ جائے، کوئی انکار کرے، تو آپ کہتے ہیں اس سے ایک طبقے کے مذہبی احساسات مجروح ہوتے ہیں، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو حضور کی گستاخی کرنے پر، مقدس شخصیات کی توہین کرنے پر، مقدس کتابوں کی اہانت کرنے پر 2 ارب مسلمانوں کے مذہبی احساسات مجروح نہیں ہوتے؟ ان کے احساسات کو ٹھیس نہیں پہنچتی؟ آپ کا قانون اس کی کیسے آزادی اظہار کے نام پر اجازت دے سکتا ہے؟ یہ دوہرا معیار، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ، یہ منافقانہ رویہ کیوں؟
یہ فریڈم آف اسپیچ ہے یا فریڈم آف ہپوکریسی ہے؟ یہ تو منافقت ہے۔ اگر آپ کے متعلق کوئی بات کہتا ہے تو آپ ہیٹ اسپیچ کے نام پر اس کو روک دیتے ہیں، منافرانہ تقریر کے نام پر اس کو روک دیتے ہیں، ہارم پرنسپل کے نام پر اس کو روک دیتے ہیں، کیونکہ اب یہاں دوسرے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ جب یہی معاملہ مسلمانوں کے ساتھ پیش آتا ہے تو آپ کی حکومت اور ریاست باقاعدہ اس کی اجازت دے دیتی ہے، آپ کی عدالت اس کی اجازت فراہم کرتی ہے۔ جنوری کے اندر جب توہین قرآن کا واقعہ پیش آیا، آپ کے علم میں ہوگا سویڈن کے اندر، یہ موجودہ واقعے سے پہلے کا واقعہ، اس کے چند دن بعد ایک شخص نے عدالت میں ایک درخواست دائر کی کہ میں اسرائیل کی ایمبیسی کے سامنے توریت کو جلانے کی اجازت چاہتا ہوں، جس طرح آپ نے قرآن کو جلانے کی اجازت دی ہے، مجھے توریت کو جلانے کی اجازت دے۔ اس کا مقصد صرف یورپین ممالک اور مغرب کی منافقت کو آشکارا کرنا تھا، وہ ہرگز توریت کو جلانا نہیں چاہتا تھا۔ عدالت نے اس کی درخواست مسترد کر دی، کیونکہ اس سے اسرائیل کے مذہبی احساسات کو ٹھیس پہنچ رہی تھی۔ تو یہی رویہ آپ اسلام اور مسلمان کے ساتھ کیوں نہیں رکھتے؟ یہ ہے آپ کی روشن خیالی، یہ ہے آپ کی امن پسندی۔ اقبال فرماتے ہیں، آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، فکر اگر خام ہو تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ یعنی ایسی آزادی افکار دے دی جائے جس کے پیچھے کوئی ذہن سازی نہ ہو، جس میں انسانیت کے حقوق نہ بتائے گئے ہوں، جس میں اخلاق نہ سکھائے گئے ہوں، تو ایسی آزادی انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانیت کا ڈھنڈورا سارے عالم میں پیٹتے ہیں، حیوانوں کے حقوق بیان کرتے ہیں اور حیوانوں کے حقوق کا سارے عالم میں راگ الاپتے ہیں۔ لیکن جب اسلام اور مسلمانوں کی مذہبی شخصیت کی بات آتی ہے، ان کی مقدس کتاب کی بات آتی ہے، تو نہ جانے ان کی انسانیت کہاں کھو جاتی ہے۔ کیا ان کا احترام انسانیت کے تحت نہیں آتا؟ کیا یہ ہے انسانیت؟ تو دراصل یہ مغرب کا دوہرا سٹینڈرڈ اور دوہرا معیار ہے جو وہ مسلمانوں کے خلاف برتتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ اسلام اور مسلمانوں کو دیکھیں، جن کو یہ اہل مغرب کبھی تشدد پسند، کبھی انتہا پسند اور مختلف القابات دے دے کر نہیں تھکتا، تاریخ گواہ ہے کسی مسلمان نے آج تک کسی نبی کی توہین نہیں کی، کسی مقدس کتاب کی اہانت نہیں کی، اسے نظر آتش کرنے کا سوچا تک نہیں۔ اس کے باوجود آپ امن پسند، آپ روشن خیال اور مسلمان تشدد اور انتہا پسند۔ الطاف حسین حالی کہا کرتے تھے، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ہم کچھ بھی کہہ دیتے ہیں تو یہ تشدد پسند لوگ ہیں، یہ اشتعال پھیلا رہے ہیں، یہ منافرانہ تقریر کرتے ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، اور ان کے ظلم پر ظلم کوئی دیکھتا ہی نہیں، کوئی نوٹس ہی نہیں کرتا۔ ان سب کے باوجود بھی وہ روشن خیال ہیں، وہ امن پسند ہیں، وہ روادار ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک مسلمان اور ایک اسلام نے، مسلمانوں نے کبھی کسی نبی کی توہین نہیں کی، اور وہ یہ سوچ بھی کیسے سکتا ہے، کیونکہ اسلام نے اسے یہ سبق پڑھایا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ رسول اور ایمان والے اللہ کی ہدایت پر ایمان لے آئے۔ جتنے ایمان والے ہیں وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، وہ رسولوں پر نازل شدہ کتابوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان تو مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم گزشتہ رسولوں کی تصدیق نہ کرتے۔ ہمارا ایمان ناقص اور ادھورا رہتا ہے اگر ہم گزشتہ انبیاء پر نازل کردہ کتابوں کو تسلیم نہ کر لیں۔
تو ایک مسلمان یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ وہ کسی نبی پر نازل ہونے والی کتاب کو جلائے گا؟ اور پھر اسلام نے مسلمانوں کو یہ سبق بھی پڑھایا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ تم ان معبودوں کو جو مشرکین نے بنا رکھے ان کو برا بھلا مت کہنا، ان کو گالی مت دینا، اپنی زبان تان ان کے خلاف دراز نہ کرنا، بدگوئی نہ کرنا، تمسخر نہ کرنا، ورنہ یہ جہالت میں خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ تو اسلام تو ناحق باطل معبودوں کو بھی برا بھلا کہنے سے روکتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو سکھاتا ہے لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے القاب سے نہ پکارو، ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں۔ تو اسلام تو اپنے ماننے والوں کو یہ سکھا رہا ہے، وہ توہین انبیاء کا کیسے سوچ سکتا ہے؟ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ سوچنے لگے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو آزادی اظہار کا حق نہیں دیا۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آزادی اظہار کا حق ہی نہیں، اسلام نے اپنے ماننے والوں پر آزادی اظہار کو لازم کیا ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں سے کہتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا کام یہ ہے کہ تم نیکیوں کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے، جس غلط کام کو دیکھو گے، جس منکر کو دیکھو گے اس کو روکو گے، تمہیں آزادی ہے اس منکر کے روکنے پر۔ سب سے افضل جہاد اسلام کس کو قرار دیتا ہے؟ ایک ظالم سلطان کے سامنے حق کلمہ کہنا۔ اسلام اپنے ماننے والے کو یہ تعلیم دیتا ہے قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہو۔ تو اسلام بھی اپنے ماننے والوں کو آزادی اظہار، فریڈم آف اسپیچ کی آزادی دیتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا اسلام آزادی اظہار شر کی اجازت نہیں دیتا کہ تم شر پھیلانے لگ جاؤ، تم جھوٹ بولنے لگ جاؤ، تم کسی کے احساسات کو مجروح کرنے لگ جاؤ، تم کسی کی توہین و تذلیل پر اتر آؤ، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ زمین اور معاشرے میں فساد پھیلانے لگ جاؤ، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو اپنے ماننے والوں کو اتنی اجازت دیتا ہے کہ برسری محفل ایک اعرابی کھڑا ہوتا ہے اور حضرت عمر سے کہتا ہے عمر تمہارا کرتا ہمارے کرتے سے بڑا کیوں ہے؟ اور خلیفہ وقت صفائی دینے پر مجبور ہوتا ہے اپنے بیٹے کو بلا کر کہ مجھے اب میرے بیٹے ابن عمر نے یہ ہدیہ دیا ہے۔ بھری محفل میں خلیفہ وقت کو ایک اعرابی کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اے امیر المؤمنین، اگر حق راستہ چھوڑو گے تو تلوار سے تمہیں سیدھا کریں گے۔ حضرت عمر اس پر غصہ نہیں ہوتے، غضب نہیں دکھاتے، تیش میں نہیں آتے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ عمر کی رعایا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو عمر کو تلوار سے سیدھا کرنا جانتے ہیں۔ تو اسلام تو اپنے ماننے والے کو یہ سکھاتا ہے خیر کو پھیلاؤ، شر پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے باوجود بھی روشن خیال تم ہی ہو، امن پسند تم ہی ہو، اور مسلمان اس کے بعد بھی تشدد پسند اور انتہا پسند ہے۔ اپنے نظریے پر نظر ثانی کرنی چاہیے تم لوگوں کو۔ ان تمام تفصیلات کے بعد میں نے آپ کے سامنے توہین کی بنیاد رکھی، اس کی تاریخ رکھی، اس کا بانی کون ہے، اور قانونی حمایت اس کو کیسے حاصل ہوئی، اور اسلام اپنے ماننے والوں کو آزادی اظہار کا حق کہاں تک دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، بحیثیت عام مسلمان مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں ایک عام مسلمان ہوں جو صبح کام پر جاتا ہے، جو صبح تدریس کرتا ہے اور شام میں اپنے گھر آتا ہے، لیکن اسلام سے محبت رکھتا ہے، حضور سے محبت رکھتا ہے، قرآن کا ادب اور احترام کرتا ہے۔ میں اپنے گھر میں بیٹھ کر بحیثیت مسلمان ایسے مواقع پر کیا کروں؟ دیکھیں، میں ایک عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں، پوری طرح یہ مسئلہ تو ریاستی سطح پر حل ہوگا، لیکن وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ میں اپنے حدود میں رہتے ہوئے مجھے جتنے اختیارات حاصل ہیں ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے میں کیا کر سکتا ہوں؟
تو اگر ایک جملے میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی توہین کا جواب قرآن کی تعلیم سے دیں گے۔ تم قرآن کی توہین کرتے جاؤ گے، ہم قرآن کی تعلیم بڑھاتے جائیں گے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم قرآن کی توہین پر آمادہ ہیں۔ ہم پوری طرح مطالبہ کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اقتدار رکھتے ہیں، جو اختیار رکھتے ہیں کہ وہ ریاستی سطح پر اس مسئلے کو حل کریں۔ لیکن بحیثیت مسلمان مجھے کیا کرنا ہے، میں وہ بتا رہا ہوں۔ ہم خدا کے پیغام کو سمجھیں گے، اس کے پیغام کو عام کریں گے۔ یہ قرآن ہماری طرف کیوں اترا تھا، یہ ہدایت نامہ کیوں بھیجا گیا تھا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی، کیوں 23 سال کا عرصہ اس کے نزول میں لگایا گیا، میں اس کو سیکھوں گا۔ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں ایسا بن کر دکھاؤں گا۔ قرآن کیا تعلیمات پیش کرتا ہے، میں اس کو سیکھ کر اس کو عام کروں گا۔ کیا عقائد قرآن سکھاتا ہے، عبادات کے کیا طور طریقے بتاتا ہے، میرے معاملات، میری معاشرت، میرے اخلاق بہتر کیسے ہو، قرآن کیا اصول فراہم کرتا ہے، میں وہ سیکھ کر اس کی تعلیمات کو عام کروں گا۔ آپ یقین جانیں، اگر قرآن کو نظر آتش کر دینا قرآن کی توہین ہے، اور بالکل توہین ہے، تو یاد رکھیے گا قرآن کو غلاف میں لپیٹ کر اسے دھول اور مٹی کے حوالے کر دینا بھی قرآن کی توہین ہے۔ قرآن کے نزول کے مقصد کو نہ سمجھنا اور صرف تلاوت اور عربی قرات کو ہی قرآن کے نزول کا مقصد سمجھ لینا بھی قرآن کی توہین ہے۔ بچی کو رخصت کرتے ہوئے اس کے سر پر قرآن رکھنا اور اس کے بعد قرآن کھول کر ہی نہ دیکھنا، یہ بھی قرآن کی توہین ہے۔ صرف مکان اور دکان کے افتتاح کے مواقع پر کچھ بچوں کو جمع کر دینا اور برکت کے لیے قرآن پڑھا دینا بھی قرآن کی توہین ہے۔ میرا کاروبار نہیں چل رہا، مجھے ایگزام میں فرسٹ آنا ہے، میرے گھر میں مجھے کچھ اثرات معلوم ہوتے ہیں، کون سی سورت پڑھوں، کون سی سورت پڑھ کر جنوں کو بھگاؤں؟ کیا اس لیے قرآن اترا تھا؟ قرآن جنوں کو بھگانے کے لیے اترا تھا؟ کیا قرآن صرف برکت حاصل کرنے کے لیے اترا تھا؟ کیا قرآن صرف ہمارے جھگڑوں کو سلجھانے کے لیے اترا تھا کہ دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، اب قرآن کو بیچ میں رکھو، قرآن کی قسم کھائی جائے گی اور دیکھا جائے گا کون سچا ہے؟ کیا یہ قرآن کے نزول کا مقصد تھا؟ یقین جانے یہ قرآن کی بھی بہت بڑی توہین ہے۔ اور عجب بات آپ کو بتاؤں کہ اہل مغرب اور یورپین ممالک قرآن کی جو توہین کر رہے ہیں، وہ تو قرآن کی اہمیت سے ناواقف ہیں، وہ قرآن کے تقدس کو نہیں جانتے، وہ قرآن کی اہمیت کو نہیں جانتے، اس لیے وہ قرآن کی توہین کر رہے ہیں۔ ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، ہم تو قرآن پر ایمان لائے ہیں، ہم تو اس کی اہمیت سے پوری طرح واقف اور باخبر ہیں، ہم تو اس کو اپنی مقدس کتاب مانتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم یہ توہین کر رہے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا۔ تو ہمیں قرآن کے مقصد کو سمجھنا ہوگا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ حضور باقاعدہ روز محشر ہماری شکایت کرنے والے ہیں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن بتاتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا تھا، اس کے پیغام کو یکسر فراموش کر دیا تھا، اسے صرف برکت کی کتاب سمجھ لیا تھا۔ تو حضور شکایت کر رہے ہیں کہ قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا تھا۔ امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں، قرآن کو چھوڑنا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ترک تدبرہ و تفہمہ من ہجرانہ، قرآن میں غور و فکر کرنا چھوڑ دینا، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دینا، یہ قرآن کا ہجران ہے اور قرآن کے پیغام کو چھوڑنا ہے۔ والعدول عنہ الی غیرہ من ہجرانہ، قرآن کو چھوڑ کر دیگر کتابوں میں لگ جانا، دیگر کتابوں کو اپنا رہنما رہبر بنا دینا، یہ قرآن کا ہجران ہے جس کی شکایت حضور کریں گے۔ تو ایک مسلمان بحیثیت مسلمان قرآن کو سمجھے گا، اس کی تعلیمات کو سیکھے گا اور اس کو عام کرے گا۔
اور اس کے بعد قرآن اور احادیث ہمیں ایک اصول دیتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدی، تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو اس کو ہاتھ سے روک دے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو اتنا اختیار اور اقتدار حاصل نہیں ہے کہ وہ ہاتھ سے برائی کو روک سکے، تو آپ نے کہا فَبِلِسَانِهِ، پھر وہ اپنی زبان سے اس کو روکے، اس کے خلاف تقریر کرے، اس کے خلاف پروٹیسٹ کرے، اپنے قلم کا استعمال کرے، جہاں تک اس کی رسائی ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، اس کا استعمال کرے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا، ہاتھ سے روک نہیں سکتا، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل میں اس کو برا جانے. لیکن یاد رکھنا یہ تیسرا درجہ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ تیسرا درجہ ایمان کا کمزور درجہ ہے. ایک ایمان والا اتنا کمزوری پر نہیں آتا، یا ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے اسے روکنا چاہیے. تو یہ قرآن ہمیں اصول فراہم کرتا ہے ایسے مواقع پر ایک عام انسان کو کیا کرنا چاہیے. میں انہی چند گزارشات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.